بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، چونکہ اس کی پہلی آیت ہی سورۃ والضحیٰ سے شروع ہو رہی ہے، اسی لیے اس آیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ رکھا گیا۔ یہ سورت مکی ہے، اس کی کل 11 آیت کریمہ ہے۔ اس سورت میں بھی اور علم نشرح جو اس کے بعد والی سورت ہے، دونوں میں کافی تعلق اور ربط ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کو جو فرمائے اس کا تذکرہ فرمایا، وہ علم نشرح پر بھی، علم نشرح کی صورت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر جو انعام فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں سورۃ ضحیٰ میں اللہ رب العزت نے ظاہری انعامات کا تذکرہ فرمایا اور علم نشرح میں باطنی انعام کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ صورت ظاہری اعتبار سے دونوں کے معنی الفاظ یکساں نظر آتے ہیں، اس لیے روافض شیعہ حضرات نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ دو الگ الگ صورتیں نہیں بلکہ ایک ہی صورت ہے، اور وہ اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس کو ایک ہی صورت مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صورت لکھی ہوئی ہے اور ان دونوں کے مضامین بھی الگ الگ ہے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں اس کا ایک شان نزول بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کے سامنے اسلام کو، ایمان کو، توحید کو بیان کیا، تو ان کفار مکہ، مشرکین مکہ نے یہودیوں علماء کا سہارا لیا، مدینہ بھیجا۔ مدینہ میں یہودی رہا کرتے تھے، کچھ لوگوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک محمد نام کا شخص ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، نئی کتاب لے کر آیا ہے، نیا مذہب لے کر آیا ہے۔ آپ اہل کتاب ہیں، آپ کے پاس کتاب ہے، علم ہے، آپ کی کتابوں میں نبیوں کا تذکرہ ہے، تو آپ اپنی کتاب کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں ہماری یہ رہبری فرمائیے کہ یہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہا ہے، کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو یہودیوں کے علماء نے 3 سوال دیے کہ یہ 3 سوال ان سے جا کے پوچھ لو، اگر وہ سچے نبی ہیں تو ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال تو پوچھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ اصحاب کہف کا کیا معاملہ ہے، برساں برس گزر چکے تھے ان واقعات کو، اور کوئی عام آدمی صحیح طور پر ان کے واقعات کو نہیں جانتا جب تک کہ وہ نبی نہ ہو۔ اصحاب کہف کا کیا معاملہ، ان کا واقعات کیا، اس کے بارے میں پوچھو، اور روح کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے، اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا جائے۔ یہ تینوں سوال 15ویں پارے میں، 16ویں پارے میں سورہ کہف میں موجود ہے کہ اصحاب کہف کا تذکرہ بھی ہے سورہ کہف میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ اے نبی، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یہ 3 سوال یہودیوں کے علماء نے سکھا کر بھیجا۔ یہ 3 سوال آپ علیہ السلام کے سامنے پوچھے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئندہ اس کا جواب دوں گا، اور دل میں یہ سوچا ہے کہ وحی کا آئے گی، اللہ کی طرف سے جو وحی آئے گی تو وحی کے روشنی میں ان 3 سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ شاہ صاحب فرماتے اس وقت انشاءاللہ آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک لیا،
اور کچھ وقفے تک وہی آنا منقطع ہو گئی، حضرت جبریل علیہ السلام آنا بند ہو گئے، اور ایک وقت تک وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ جبریل اب ان کے پاس نہیں آ رہے ہیں، وہی ان کے پاس نہیں آ رہی، وہی کا سلسلہ ان کے پاس نہیں آ رہا ہے، تو مشرکین مکہ تانا دینے لگے کہ محمد کو تو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی انسان تو تھے، دلی اعتبار سے بڑی تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، ہمارے نبی کو خوشخبری فرمائی، اور یہود جو مشرکین مکہ، جو کفار مکہ جو تانا دے رہے تھے، تان و تشنیع کے جملے کہہ رہے تھے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اللہ نے اس صورت میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اس کا شان نزول یہ بھی بیان کرتے ہیں مفسرین کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آنا رک گئے، ایک وقت تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو ایک عورت آپ کو کہنے لگی کہ محمد کے پاس تو محمد کے شیطان نے محمد کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ عورت ابو لہب کی بھی ام جمیلہ تھی، جس کا تذکرہ سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہب میں جس کا تذکرہ آیا، وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ تو ام جمیلہ کہنے لگی کہ شیطان نے ابو محمد کو چھوڑ دیا، اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس صورت کو نازل فرمایا اور جواب دے دیا کہ ناراض نہیں نا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، وَالضُّحَى دین کی قسم کھائی، چاش ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ یا سورج بلند ہو جاتا ہے اور روشنی چاروں طرف اچھی طریقے سے پھیل جاتی ہے، ریت میں بھی گرماہٹ آ جاتی ہے اور دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے، اس کو ضحیٰ اور چاش کا وقت کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاش کی نماز کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام چاش کی نماز پڑھتے تھے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے، کبھی 4 رکعت نماز پڑھتے، کبھی اس سے زیادہ پڑھتے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے 8 رکعت چاش کی نماز پڑھی۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت اس کی وارد ہوئی ہے، چاش کی نمازوں کو پڑھا جائے۔ تو یہ چاش ضحیٰ کے معنی چاش کے وقت کے آتے ہیں، جب سورج بلند ہوتا ہے، چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے، چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہوتا ہے، تو وہ ضحیٰ قسم چاش کے وقت کی، قسم دین کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جس طرح سے رات آتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، اور آدمی یہ نہ سوچی کہ اب رات آ گئی، تاریکی آ گئی، اندھیرا آ گیا، اب کبھی بھی اجالا نہیں آئے گا، دن نہیں نکلے گا، سورج نہیں نکلے گا، نہیں، جس طریقے سے دن اور رات کا نظام چلتا ہے، کبھی روشنی ہے تو کبھی تاریکی ہے، کبھی سورج نکلتا ہے تو کبھی چاند اور ستارے نکلتے ہیں، رات دن کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایسے وحی کا سلسلہ بھی ہے، کبھی وحی روشن ہوتی ہے، کبھی آپ پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب وحی کا سلسلہ کبھی منقطع ہو جائے، رک جائے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، ایسے آپ پر وحی بھی ضرور آئے گی۔ ایسے ہی بعض حضرات فرماتے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ والضحیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مراد ہے، اور لیل سے آپ علیہ السلام کی معراج کی رات مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ والضحیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور مبارک مراد ہے، واللیل اذا سجا سے آپ کی گھنی اور کالی زلفیں مراد ہے۔ کیا بہترین ترجمہ کیا ہے کہ واقعی میں ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چمکدار چہرہ تھا جو چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار اور نورانی چہرہ تھا۔ جب بھی کوئی آپ کو دیکھتا، عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک محمد نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اور اپنے آپ کو نئی کتاب لے کر آیا ہے، نیا دین لے کر آیا ہے، یہودی کے بہت بڑے عالم ہیں،
ہے جب کسی کے پاس علم ہوتا ہے آدمی آسانی سے سامنے والے کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ اپنے علم کی روشنی میں تجربے میں سامنے والے کی بات کو پرکھتا ہے، اس کو جانچتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، پھر جا کے اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی تحقیق کے لیے نکلا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ جیسے میں آیا اور میں نے پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا تو میرے دل سے اس بات کی آواز نکلی، انہو لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی کی باتوں کو سنا نہیں، ہمارے نبی کی مجلس میں بیٹھے نہیں، عبداللہ بن سلام صرف ایک مرتبہ پہلی مرتبہ چہرے انور کو دیکھ رہے تو ہمارے نبی وہ فرما رہے انہو لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ والضحیٰ، اے نبی آپ کے روشن و چمکدار چہرے کی قسم، اللہ نے کتنا اونچا نبی ہمیں بغیر دعا کی عطا فرمایا، اس نبی کا مقام تو دیکھیں، اللہ خود ہمارے نبی کے چہروں کی قسمیں کھا رہا ہے، ہمارے نبی کی زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے، وہ جگہ جگہ اپنے نبی کا تذکرہ فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہیں فرمایا، کہیں الگ الگ مقام پر جہاں اپنا تذکرہ فرمایا اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو تذکرہ فرمایا کہ مجھے راضی کرنا ہے میرے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، مجھ سے محبت کرنا ہے میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کی مان کے زندگی گزارو تب میں تمہیں ملوں گا۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا۔ ایسے ہی اس امت میں جو بندہ بھی نبی کی مطابق زندگی گزارتا ہے، اس امت میں بھی جو بندہ بھی سنتوں کے موافق زندگی گزارتا ہے، اپنا چلنا پھرنا اپنا چہرہ مہرہ کھانا پینا زندگی کے ہر کام کو سنت کے موافق ڈالتا ہے، اب اس کا چہرہ بھی اللہ ایسا نورانی چہرہ بنا دیتا ہے۔ اب اگر یہ کسی اجنبی جگہ پر بھی چلا جائے، لوگ اس کو جانے یا نہ جانے، پہچانے یا نہ پہچانے، اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں یہ کوئی سچا انسان ہے، کوئی نیک انسان ہے، کوئی متقی پرہیزگار ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ نئی جگہ ہے، نیا علاقہ ہے، لوگ جاننے والے نہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ دیوبند میں ایک بزرگ آنے والے تھے، تمام حضرات اسٹیشن پر پہنچ گیا، ان کو جانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، انہوں نے بھی جلدی جلدی کرتا پہنا اسٹیشن پر پہنچے۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب اسٹیشن پر پہنچے، کپڑے میں ایک جیب میں گجوے میں ہاتھ ڈالا تو ایک پیسہ بھی گجوے میں نہیں تھا، کیونکہ پلیٹ فارم ٹکٹ لینا ہے۔ وہ اسٹیشن باری کے پاس گئے کہ بھئی مجھے ایک پلیٹ فارم ٹکٹ ادھار چاہیے، پیسے میرے پاس نہیں، بعد میں دے دوں گا۔ اور وہ ٹکٹ دینے والا ایسا تھا وہ ان کو جانتا بھی نہیں تھا اور اس نے فوراً نکال کر دے دی۔ حالانکہ اس سے حضرات جو ہوتے وہ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، آپ کو 1 روپیہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس نے فوراً ٹکٹ نکال کر دے دی۔ حضرت جب پلیٹ فارم پر گئے اپنے دوسرے ساتھی کو کہا میں جلدی میں آ گیا، پیسے میرے پاس نہیں ہیں اور میں نے ادھار پلیٹ فارم ٹکٹ لے کر آ گیا فلاں جگہ سے فلاں باری پیسے، تم جا کے اس کی قیمت ادا کر دو، بعد میں تمہیں دے دوں گا۔ شیخ فرماتے ہیں یہاں واقعہ لکھا ہوا کہ ان کا ساتھی بڑا تعجب سے حضرت کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ پلیٹ فارم ٹکٹ ادھار بھی ملتی ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ ادھار تو نہیں ملتی، جس کے سب کام ہی ادھار چلتا اس کو یہ پلیٹ فارم ٹکٹ بھی ادھار مل جاتی۔ خیر وہ ساتھی ان کے گئے پلیٹ فارم باری کے پاس کو کہ ابھی آپ کے پاس ایک صاحب ٹکٹ لے کر گئے، اس کی قیمت ادا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا یہاں پر پلیٹ فارم ٹکٹ آپ ادھار بھی لوگوں کو دیتے ہو؟ کہا کہ ہم کسی کو ادھار ٹکٹ تو نہیں دیتے، لیکن جو لینے والا آیا تھا اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے، اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، کسی دغاباز کا چہرہ نہیں ہے۔ تو جو انسان بھی اپنی زندگی کو نبی کی زندگیوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کا کھانا پینا سنت کے موافق، چلنا پھرنا سنتوں کے موافق ہوتا ہے، تو اللہ اس کے چہروں کو بھی ایسا باروب بنا دیتا ہے، ایسا منور بنا دیتا ہے، ایسا نورانی بنا دیتا ہے، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں یہ کوئی بزرگ کا چہرہ ہے۔ آج سنتیں ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے،
آج ہمارے نبی کو جتنی محبت ہم سے تھی اتنی بھی ہمیں ہمارے نبی سے اتنی محبت بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی تو دن رات روتے رہے اپنے نبی ہمارے نبی اپنے رب سے اپنی امت کا سوال کرتے رہے، اور ہمیں کہ ہم نے اپنی نبی کی زندگی کی سنتوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ ہمارے گھروں سے جنازے نکل گئے، بڑے کیا چھوٹے کیا، مرد کیا عورتیں کیا، پتہ ہی نہیں کہ سنت طریقے کیا ہے۔ روزانے کے جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کے مطابق بھی سنت ہمیں پتہ نہیں۔ اگر کسی کو پوچھا جائے کھانے کی سنت کیا، پینے کی سنت کیا، کپڑے پہننے کی سنت کیا، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، روزمرہ کے اعمال، روزمرہ کے کام ہم کر رہے ہیں، وہ بھی جو مرضی میں آیا، جیسے خواہش ہوئی ویسے بے ڈھنگے وہ تمام اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کامیاب دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو نبی کے اسوے کو اپنانا ہوگا، نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ایک بعض مفسرین فرماتے والضحیٰ سے آپ کے روشن چہرے کی قسم، اے نبی آپ کے چمکدار روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ کالی زلفیں کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک سورت گزری سورۃ اللیل جس کا نام ہے، اس آیت میں اگر آپ غور کرو تو اس میں پہلے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، نہار کے معنی دین کے آتے ہیں، اور اس صورت میں اللہ نے پہلے دین کی قسم کھائی، والضحیٰ قسم چاش کے وقت کی، قسم دین کی، واللیل اذا سجا، سورۃ اللیل میں پہلے رات کا تذکرہ فرمایا پھر دین کا تذکرہ فرمایا، اس صورت میں پہلے دین کا تذکرہ فرمایا پھر رات کا تذکرہ فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں سورۃ اللیل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ نازل ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ کفر کی حالت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو 40 سال میں نبوت ملی، آپ نے نبوت کا اعلان کرا، حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو اسلام قبول کیا، ایمان قبول کرا۔ تو ہمارے نبی کے حضرت ابوبکر کی صدیق کی شروع زندگی کا دور دیکھا جائے تو وہ کفر والا دور ہے، بعد میں اسلام اور نورانی والا اور روشنی والا دور ہے۔ تو اس صورت میں ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہے، ان کی شان میں نازل ہوئی، تو لیل کو پہلے بیان کیا اور دین کو بعد میں بیان کیا۔ اور اس صورت میں ہمارے نبی کا تذکرہ ہے تو پہلے دین کو تذکرہ فرمایا کہ آپ تو ابتدائی سے نور والے ہیں، آپ تو ابتدائی سے پورے عالم میں اسلام کی روشنی کو پھیلانے والے ہیں، آپ تو پورے عالم میں دین کو، اللہ کی توحید کے نور کو پھیلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے دین کا تذکرہ فرمایا، بعد میں رات کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ جو کفار مکہ، جو مشرکین مکہ جو اعتراض کرتے تھے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا، اے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک صفت لے کر آئے، رب کا فرمایا کہ آپ کے رب نے، رب کہتے ہیں تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے رب نے آپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑا ہے، نہ آئندہ آپ کو چھوڑے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ مفسرین نے اس آیت کے بھی دو مطلب بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمائے کہ اولا کے معنی پہلا اور آخرہ کے معنی آخر دوسرا، کہ پہلے آپ کی دوسری حالت پہلے سے بہتر ہوگی۔ تو اولا کا مطلب یہ کہ آپ کا ابتدائی دور، اسلام کا ابتدائی دور سے دوسرا آخر والا دور یہ بہتر دور ہوگا۔ ہم شروع کے اسلام کے دور کو دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی جماعت صحابہ کرام مالی اعتبار سے بڑی کمزور ہے، طاقت کے اعتبار سے بڑی کمزور ہے، کفار بڑے طاقتور کہ حرم شریف میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اگر ہمارے نبی نماز پڑھتے ہیں اونٹ کی اجڑی کو لا کر ڈال دیا جاتا اور نماز پر پابندی لگا دی گئی۔ ہمارے نبی صحابہ کرام چھپ چھپا کر اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، حرم شریف میں جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ شروع دور میں اتنی کمزوری کی حالت، مسلمانوں کو اتنا دبایا جا رہا
رہا ہے، کہیں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کھانے پینے بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پہلا دور ہے، اولا دور ہے، اور بعد کا آنے والا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ اللہ نے بہتر کیسا بنایا کہ آپ کے آخری دور کو آپ کی زندگی میں اللہ نے چاروں طرف اسلام کو پھیلا دیا، آپ کے صحابہ کرام کی طاقت کو مضبوط بنا دیا، اور وہی مکہ، مشرکین مکہ، کفار مکہ آپ پر ظلم کیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے مکہ کو فتح فرمایا۔ اسی مکہ میں اذان کے کلمات کو گونجا گیا، وہی سی جماعت میں، اسی حرم میں لاکھوں کی جماعت بنا کر نمازیں پڑھی گئی۔ یا اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ پہلی حالت سے بہتر دوسری حالت ہوگی، یعنی بعد والا دور پہلے والے دور سے آپ کا بہتر ہوگا۔ ایک مطلب تو علماء کرام نے یہ بیان فرمایا، دوسرا مطلب بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اولا سے دنیاوی زندگی مراد ہے اور آخرہ سے آخرت کی زندگی مراد ہے۔ اے نبی، یہ دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے، اور یقینی بات ہے یہ دنیا میں جو کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہے۔ اسی جگہ ایک دوسری جگہ فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، کہ آخرت کی زندگی بہتر بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے آج ہماری زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہم نے دنیا کو بہتر بنا دیا، آخرت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہمارے اعمال کو ہم دیکھیں، ہمارے صبح شام کی دوڑ بھاگ کو دیکھیں، ہماری محنتوں کو دیکھیں تو ہماری محنتیں کہاں لگ رہی ہیں، ہماری طاقتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں، ہماری عقل، ہمارا دماغ، ہمارے علم، ہمارے ہنر، ہماری تمام کوششیں دنیا پر محور ہے کہ میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، اور آخرت کے لیے کچھ عبادت کر لی، کبھی کچھ نمازیں پڑھ لی، بڑا اکتفا کر لیتے ہیں کہ میری آخرت کی زندگی تو میرے لیے کافی ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی زندگی وہ بغیر محنت کے بنتی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ بغیر اعمال کے، بغیر عبادت کے کیسے سنور جائے گی۔ تو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، کہ آخرت کی زندگی بہتر بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو ان قرآن کریم کی آیتیں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی آخرت کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے کاروبار بھی کیا جائے، رزق حاصل بھی کیا جائے، لیکن دنیا میں اتنا مشغول نہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔